الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ نعمان آصف۔ رمضان المبارک کا آج پہلا عشرہ اور تیسرا روزہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب حاصل کر کے خوش ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کی فضیلت اور مسائل۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے مہمان موجود ہیں جناب مفتی محمد مظفر علی نقشبندی، نائب محترم جامعہ حضرت کرما والا صاحبان۔ السلام علیکم جناب مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کا خیر وفیت سے جا رہا ہے الحمدللہ۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے روزے کے حوالے سے کہ اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور روزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہے۔ کلمہ طیبہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور پھر روزہ ہے، اور پھر حج ہے۔ تو روزہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ فرائض میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا بڑے احسن انداز کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے۔ اور روزہ صرف ماہ رمضان میں نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، بلکہ شعبان المعظم کے اکثر جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی پورے سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات پیر شریف کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جنہیں ایام بیعت کے روزے بھی کہتے ہیں وہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو روزوں کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کریں، انہیں چاہیے کہ روزے کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ روزہ جو ہے وہ رکھنے میں لوگ کچھ ڈرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں عذر ہے، فلاں عذر ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ مقبول ترین بن جاتا ہے جو روزے دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر قوت برداشت، صبر، استقامت آ جاتی ہے، جو پہلے عام روٹین میں نہیں ہوتی۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کو خطرہ کن چیزوں سے ہے؟ جی، اس بارے میں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، روزے کو تو خطرہ نہیں ہے، لیکن روزہ جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ روزہ انسانی جسم کے ساتھ منسلک ہے، یعنی روزہ جب انسان رکھتا ہے تو انسان کی وہ چیز جس کا تعلق براہ راست معدہ یا دماغ تک پہنچتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر کے قے آ جائے جو واپس نہ جائے، ساری باہر آ جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ یا تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے روزہ رکھنے میں اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہیں، جیسے وہ عام طور پر وہ بولتے ہیں پچھنا لگوانا، یا جسم کے اندر جو مسامات ہے اس کے اندر حجامہ، تو وہ لگوانے سے جو ہے وہ روزے کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، چونکہ وہ ظاہری طور پر چیز نکالی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی بھی چیز ایسی آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی انجیکشن ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہے نا لگانے سے، یا ڈرپ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جس سے لگانے سے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھ لیں کہ معدہ اور دماغ تک براہ راست اس کا اثر نہ پہنچے، اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے وہ قے ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ جب لگائی جائے تو وہ لگانے سے چیز باہر آئے، اندر نہ جائے۔ یہ ایک سادہ سا اصول سمجھانے کے لیے بجائے کہ میں تفصیل، جی، جو باہر آئے گی
وہ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن باہر آنے کی حالت میں تھوڑی سی بھی واپس چل کے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں بلا اختیار اگر پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے حلق سے آگے یا ناک کے آگے، غسل کرنے کی صورت میں، وضو کرنے کی صورت میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قصد یعنی ارادے کے ساتھ اگر کسی نے کچھ کھا پی لیا یا اپنی زوجہ سے ہم بستری کر لی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے ساتھ قضاء اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ یعنی اس کا ایک روزہ تو رکھنا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن پاک میں آیا کہ جی ایک غلام آزاد کرنا ہے، آج وہ تو نہیں ہے، لیکن 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ کفارے میں آتا ہے۔ ایک روزے کا کفارہ جی میں نے سادہ سے اصول بتا دیے ہیں، ویسے تو اس کی کافی آگے ڈیٹیل ہے جی۔ قضاء یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پہ ایک روزہ رکھنا جی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اکثر لوگ اس طرح آج کل سہولتیں بھی کافی ہیں اور موسم کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ایک شخص ہے وہ ہر سال پورے روزے رکھتا ہے، اس کی اس سال بھی اسی طرح نیت ہے، وہ اپنی عبادات مکمل کر کے سویا، جسم تھکا ہوا تھا وہ سو گیا، نیت ہے اس کا روزہ رکھنے کی، لیکن وہ سحری کے ٹائم اٹھ نہ سکا، جب اٹھے گا تو اس کے لیے کیا لازم ہے دین کی روشنی میں؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ماہ رمضان المبارک سے ہٹ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کی تو رات کو نیت کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں رات کو نیت کرنا ضروری نہیں بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سب پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، سوائے ان کے جن سے شریعت نے جو عذر کی بنا پر رخصت دی ہے۔ تو اگر رات کو کسی وجہ سے نیت تو ہوتی ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، تو اٹھ نہیں سکے، اگر تو سحری کے وقت اٹھے، اتنا سا وقت تھا کہ پانی بھی پی لیا تو کافی ہے، لیکن اگر اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو اب آنکھ کھلی ہے، اس کے بعد کھلی ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ بالکل برقرار ہے، وہ اسی وقت بس نیت کر لے، تو اسی وقت وہ نیت کرے گا تو اس کا روزہ برقرار ہے، وہ افطاری کے وقت افطار کر لے گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا، جو قرآن پاک کی جو فضیلت ہیں، جو اس کے مسائل ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ بیان فرمائیے۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو بتائیں گے ہم کہ قرآن پاک عام دنوں میں پڑھنے سے اس کے کیا فضائل ہیں اور رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے سے کیا؟ جی ویسے تو رمضان المبارک میں قرآن پاک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ عام دنوں میں بھی جب قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھا جاتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس حوالے سے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا گیا، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک کی قرآن پاک کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں چونکہ قرآن پاک کا نزول ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے بے شک قرآن پاک کو اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ نازل فرمایا۔ زیادہ بزرگان دین 27ویں شب بتاتے ہیں، لیکن چونکہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتیں 5 ہوتی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے تاکہ میرے بندے ساری راتوں میں دل کھول کر عبادت کر سکیں اور وہ فیض پا سکیں۔ تو چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی قرآن پاک کا نزول فرمایا، پھر اس کے بعد 23 سال کے مختصر ترین عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جس طرح ضرورت محسوس ہوئی وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ زمین پر یعنی دنیا پر بھیجا گیا۔ تو چونکہ جس وقت کہ اگر ایک حرف اس کا پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب وہ نازل ہوا ہے وہ جو لمحات اور ساعات ہیں وہ یقیناً پھر جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑی اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، چونکہ قرآن پاک ایک دائمی اور ابدی کتاب ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا اور ہر حوالے سے رہنمائی کرتی ہے، تو اس کی بڑی زیادہ برکتیں ہیں۔ جی تو ناظرین یہاں پہ دیکھتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی، اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس، اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز، پروجیکٹ مارکیٹنگ، ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر۔ طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے۔
जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estate, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी तो वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की फजीलत और उसके ऊपर दीगर जो मामलात हैं। इसके ऊपर दौरान ब्रेक एक नाज़रीन का मैसेज आया है, उसमें हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि रोज़े की कितनी किस्में और उनकी शराइत क्या है। जी, रोज़े की किस्में जो हैं वो ये हैं। एक तो फ़र्ज़ रोज़ा होता है, वो फ़र्ज़ रोज़ा यही है जो माह रमज़ान मुबारक में हुआ है। एक होता है जी नज़र का रोज़ा, वो वाजिब होता है, यानी नज़र मैंने जी मेरा ये फ़लाँ काम हो जाए तो मैं रोज़ा रखूँगा, वो ज़रूरी हो जाता है, वो वाजिब के दर्जा में। उसके अलावा चंद नफली रोज़े होते हैं, जैसे हम शब बरात का, शब मेराज का, और जो है वो इसके अलावा दीगर रोज़े रखते हैं। और ख़ास तौर पर माह रमज़ान मुबारक के बाद जो शव्वाल के 6 रोज़े, उसकी बड़ी अहमियत है, उसका बड़ा सवाब है, और वो पूरे महीने में रखे जा सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता है वो लगातार रोज़े रखे जाए, यानी कि ईद के दिन निकाल के उसके बाद साथ ही मुत्तसिल जो है वो शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाएँ। इसकी बहुत ज़्यादा हदीस पाक में फजीलत आई है। और एक इसकी किस्म रोज़े की मुस्तहब है। मुस्तहब ये है जैसे हर महीने 13, 14 और 15 अय्याम बैत के रोज़े, और उसके अलावा पीर शरीफ का रोज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से, या जुमा शरीफ का रोज़ा, तो इसकी बरकतें हैं। ये किस्में हैं रोज़े की। अच्छा मुफ्ती साहब, शवाल के रोज़े का आपने जिक्र किया है, जी। शवाल के रोज़े का मकसद और फजीलत भी बयान करें कि ईद के अगले दिन ही शुरू होता है। अगर ईद से अगले दिन ना शुरू हो सके तो अगर किसी ने इरादा किया हो, ज़हन से निकल जाए, उसको किस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात मैं ज़िक्र करूँगा कि जो ईद के दिन है, ईद के दिन रोज़ा रखना वैसे ही हराम है, और ये शैतान का रोज़ा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला का बंदों पर ये इनाम का दिन है। अल्लाह ताला की तरफ से ये फरमान है कि बंदे इस दिन खाएं पिएं, मिले जुलें, तो दावत का अहतमाम करें। तो इसके बाद चूँकि ईद के दिन गुजरने के बाद शवाल के 6 रोज़े होते हैं, लगातार रख लिए जाएँ, उसमें ज़्यादा फजीलत है। अगर किसी बिना पर ना रखे गए तो फिर शवाल के महीने पूरे के अंदर 6 रोज़े अपने मुकम्मल कर लिए जाएँ, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। यानी माह रमज़ान मुबारक के बाद इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि गुज़श्ता गुनाहों के लिए मज़ीद और दर्जात में बुलंदी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन की जानिब से सिलसिला जारी है। उन्होंने एक और सवाल किया है कि आजकल डिजिटल दौर है, तो लोग मोबाइल पे भी कुरान पाक पढ़ते हैं, तो मोबाइल पे जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा तरीका दुरुस्त है। वो समझते हैं कि जब हम कुरान पाक किताब में पढ़ते हैं या मोबाइल पर पढ़ते हैं, इसकी फजीलत में कोई फ़र्क है। और दूसरा, जब हम ज़्यादातर यूट्यूब या दीगर चैनल पे देख रहे होते हैं दौरान तलावत, उसके ऊपर कोई ऐड, कोई म्यूजिक चल जाता है, इसके ऊपर आना मुझे। जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर कई जो है वो जवाबात हैं। एक तो ये है कि जो किताबी शक्ल में हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है उसकी फ़जीलत पढ़ने की ज़्यादा है। उसके अलावा अगर कुरान पाक में जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए कुरान पाक हमारे यहाँ मौजूद है मोबाइल के अंदर, अगर वो पढ़ लिया जाए तो उसमें भी बरकत उसी तरह है, पढ़ने की फजीलत उसी तरह है, ज़ियारत करने का सवाब भी उसी तरह है। लेकिन जो किताबी शक्ल में कुरान पाक पकड़ कर हम
ایک جو فضیلت حاصل ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن باقی پڑھنے کی، قرآن پاک کی زیارت کرنے کی اسی طرح ہی ہے۔ تو اس کے اندر میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک چونکہ موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے، تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں سوال کہ موبائل کے اندر موجود ہے تو ہم موبائل واش روم میں بھی لے کر چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو چونکہ وہ سافٹ ویئر موبائل کے اندر بند ہے اور اسے لاک کیا ہوتا ہے اور موبائل بند ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں موبائل جیب کے اندر ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال بھی، یہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک موبائل میں موجود ہے تو اگر انسان کا وضو نہ ہو تو ایسی حالت میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو چونکہ یہ ایک سافٹ ویئر ہے جو قرآن پاک کی اسکرین کے اندر بند ہے، لہٰذا بے وضو بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وضو ہو جائے تو زیادہ فضیلت ہے، زیادہ اجر ہے۔ اچھا، دوران موبائل پہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوران جب تلاوت اگر اندر کال آ جائے، یعنی کہ اگر عام روٹین میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں وقفہ جب کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر یہ دوران تلاوت کال آ جاتی ہے تو وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے شروع کریں گے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، قرآن پاک موبائل کے اندر موجود ہوتا ہے، تو جب وہ آپ نے اوپن کرنا ہے تو اس وقت نیٹ بند کر دیا جائے تاکہ کوئی ایڈ وغیرہ نہ آئے، اور اس دوران اگر کوئی کال وغیرہ آئے تو پھر اس کی یہ ترتیب بنائی جائے کہ آیت کو مکمل کر کے تو پھر کال سنی جائے، تاکہ درمیان میں جو ہے وہ وقفہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت پوری ہو جائے تاکہ وہ جو بات چل رہی ہے وہ مکمل ہو جائے، تو اسی میں زیادہ ادب ہے۔ اچھا، اگر احادیث کی روشنی میں جو روزے کی فضیلت ہے وہ احادیث کی روشنی میں ساتھ بتائیں، تھوڑا روشنی ڈالیں اس پہ۔ جی، روزے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں کافی زیادہ تعداد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی روایات موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے اللہ رسول کی رضا و خوشنودی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے اور رات کو قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے انسان کو ایک خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات ہیں اس کا کوئی نہ کوئی صلہ، کوئی ثواب، کوئی بدلہ عطا فرمایا ہے، کچھ دنیا میں کچھ آخرت میں، لیکن روزہ ایک ایسا ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا فرماؤں گا۔ بلکہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر الصوم لی وانا اجزی بہ کی جگہ وانا اجزا بہ کر لیں، اس کا معنی یہ بنے گا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھتا ہے اس کو یہ جزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ یعنی رب کو پا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے میسر آ جائے گا۔ یہ بڑی ایک سعادت ہے۔ اچھا حضرت، اس کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر روزہ کس طرح فرض تھا؟ جی، جو پہلی امتیں ہیں ان پر مختلف انداز سے روزہ فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ جو ہے وہ روزہ 1 یا 2 روزے رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روزے رکھتے تھے لگاتار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 1 روزہ رکھتے تھے، 2 کا وقفہ ڈال لیتے تھے۔ تو اس انداز سے مختلف، یعنی کچھ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے طریقہ کار سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ کسی امت میں یہ فرق تھا کہ وہ جو ہے وہ روزہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ 2 روزوں کا 1 روزہ ہوتا تھا، لیکن جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض ہیں وہ اس کا انداز اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی کہ سحری بھی کیا کرو، افطاری بھی کیا کرو، اور سحری آخری وقت میں کیا کرو، افطاری اول وقت میں کیا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے اندر اور اہل کتاب کے اندر فرق ہی روزے کے اندر سحری کا ہے کہ سحری لازمی کھایا کرو، تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اچھا حضرت، اس میں ایک ہے سوال کہ آج کل جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں، دوران کال باوضو بھی ہوتے ہیں، رمضان کے دوران اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں کسی کو کال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی جب اس کی کالر ٹیون لگی ہے اور اگلے بندے پہ نہیں بھی لگائی، اس کے باوجود میوزک چلتا ہے، بندہ مسجد میں موجود ہے، باوضو ہے، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں اس کا وضو برقرار رہتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کال ٹیون کوئی چینج ہو، یعنی ایسی ہو جو نامناسب ہے، تو اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
انسان نے، یہ بھی بات مشہور ہے، انسان نے گالی نکالی جو تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اس کو گالی نکالنے کا ایک الگ سے گناہ ملے گا، اور یہ ایک الگ وضو ہے گالی دیتا ہے جی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گالی دینے کا اسے جو گناہ ہے وہ ضرور ملے گا. اسی طرح اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بیل ہی ایسی لگائیں، بیل ٹیون کے جو ایک مہذب اور مناسب طریقہ پر ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جب جائیں تو سائلنٹ پہ لگا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر یہ ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا، حالت نماز کے اندر سائلنٹ لگانا بھول گئے. اب کال آتی ہے تو جب بیل بجتی ہے تو کافی زیادہ نمازی ہیں، تو نماز تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ خشوع و خضوع اور ایک بالکل متوجہ ہو کر، تو اب جب ایک شخص کی بیل بجتی ہے تو سارے ہی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب بیل آئے فوری طور پر آپ جو بھی آپ کا اوپر ہاتھ ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی بٹن دبا دیں تاکہ وہ بیل کی جو ٹیون ہے وہ ختم ہو جائے. ہاں کچھ لوگ موبائل نکال کے کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ ایک اچھا سن کیوں، کیونکہ جب اسے ہم نے دیکھ لیا نماز کے اندر، نماز کو توڑنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی چیز آپ نے تحریر پڑھ لی اور اس کا مفہوم بھی سمجھ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو آپ بلا قصد ارادے سے فوری طور پر کوئی بٹن دبا دیں تاکہ بیل جو ہے وہ بند ہو جائے. ماشاءاللہ. حضرت یہ بتائیں کہ روزہ جب افطاری کا ٹائم آتا ہے، افطاری سے ہمیں کتنی دیر پہلے دسترخوان پہ بیٹھنا چاہیے اور اس وقت کی دعائیں کیا ہونی چاہیے؟ جی افطاری سے پہلے ویسے تو لوگ عام طور پر روٹین ہے کہ عصر کے بعد افطاری کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، لیکن اندازاً افطاری سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے اہتمام شروع کر دینا چاہیے تاکہ بالکل عین وقت پر زیادہ بگدڑ مچنے سے جو کوئی نقصان ہوگا یا میری جو بہنیں ہیں وہ وقت تھوڑا ہوگا تو وہ جب بھاگیں گی تو اس میں کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، یا پھر کچھ شوہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جنہیں دین سے واقفیت نہیں ہے تو وہ بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں جب قبولیت کا وقت ہے. تو یہ پہلے ہی ایک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ بچھا لینا چاہیے دسترخوان، اور اب دسترخوان بچھا کر دسترخوان کے اوپر بیٹھے رہیں. اب اس کی ایک بڑی فضیلت ہے کہ دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور ہر چیز موجود ہے لیکن نہیں کھانی، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے کہ جب وقت ہوگا تو تب ہی کھانی ہے. اس کی ایک اپنی برکت، اس وقت ذکر دروشی وغیرہ جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی زیادہ فضیلت ہے. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے کافی مستفید ہو رہے ہوں گے. اب دیجیے ہمیں اجازت، کل حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم.